تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج نوجوان نسل، آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بہت ساری یوتھ آپ کو سنتی ہے، پسند کرتی ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج پاکستان کی بہت ساری یوتھ الحاد کی طرف چلی گئی ہے؟ کیا اس میں وجہ ہمارے یہ ان لوگوں کے رویے ہیں، یا ہم انہیں صحیح ایجوکیٹ نہیں کر پائے؟ کیا ہم انہیں جو ان کی جو نیڈ تھی وہ پوری نہیں کر پائے؟ الحاد کی وجہ کیا بنی؟ جی دونوں چیزیں. سب سے پہلے تو جو فرسودہ دین بنا کے ہم نے پیش کیا ہے ان کے سامنے، باباؤں والا، اڑنے والے بابے، ٹھیک ہے جی، نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دینے والے بابے، ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھیں اور دوسری وہ جا کے مکہ شریف میں پڑھیں روحانی طور پہ اڑ کے، تیسری بیت المقدس میں. یہ جو دیو مالائی قصے کہانیاں کرامت کے نام کے اوپر ہم نے جھوٹی بیچی. کرامت اپنی اصل میں ثابت ہے، لیکن اس طرح کی کرامت پیش کرنا، یعنی آپ کرامت کے قائل ہیں؟ جی کرامت کا جو انکاری ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک. کرامت کو ماننا فرض ہے، لیکن وہ کرامت کی شکل بھی ہونا. اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ مسجد نبی کے پاس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے ہیں اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہو رہے ہو گاؤں کو چھوڑ کے. کہا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، نماز کی وجہ سے شفٹ ہو رہے ہیں، اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں. اب حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو اولیاء اڑ کے آئیں گے، تو اگر پاؤں سے تھک جاتے ہو تو اڑ کے آ جایا کرو. نبی علیہ السلام آلموسٹ 11 سال مدینہ شریف رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی نماز مکے آ کے نہیں پڑھی روحانی طور پہ، وہیں پڑھی ہے. آپ علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو واپس جانا پڑا، صحابہ کرام رو رہے ہیں، آپ کا تو کعبہ طواف کرنے کے لیے نہیں آیا، رابعہ بصریہ کا طواف کرنے کے لیے کعبہ خود استقبال میں آ گیا. اگر اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اگلے سال آپ نے آ کے اس عمرے کی قضا دی، تو وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے حق میں ثابت نہیں. کرامت کے نام پہ انہیں آپ اس طریقے سے پریزنٹ کریں، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اس قسم کی دیو ملائی قصے کہانیوں نے علماء سے اور دین سے متنفر کیا ہے. تو میں نے تو یہ بھی جب اقرار کا جو مسئلہ چل رہا تھا تو اس سے میری فون پہ بھی بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر، تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ دیکھو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں روحانی طور پہ کوئی آپریشن کر سکتا ہوں تو یہ بائی پاس کرنا، کیل نکالنا، اس کو تو چھوڑ دو. کوئی نومولود بچے کا ختنہ بغیر بلیڈ مار کے مجھے روحانی طور پہ کر کے بتائے، میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. بہت بڑا چیلنج کر دیا. جی بہت چھوٹا چیلنج دیا ہے، بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے، لیکن چیلنج چھوٹا سا دیا ہے. بائی پاس نہیں ڈیمانڈ کر رہا، ہڈی جوڑنا یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. سینسٹیو چیلنج ہے یہ، کیونکہ فزیکلی دیکھا جائے گا یہ بچہ، ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی میں نے چیلنج دیا کہ اگر نہ ہوا بچوں کو رہنا قربان کرے کہ کسی اور کی مثال بھی دے لے ساتھ. نہیں، بچوں کی ذرا مثال ذرا ایک سافٹ مثال رکھتی ہے. تو اس کے بعد میں نے جو نیگیٹو بات اس اعتبار سے کی تھی کہ اگر بچے کا خطرہ نہ ہوا تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ پھر ڈیش 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 ہونا چاہیے. اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا آپ نے چیلنج کیا. جی میں چیلنج کیا، یہ میں عوام الناس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ پہ مبنی. اگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ پاکستان میں آ جائے، جو کچھ اس نے کیا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے بتایا ایلوژن کی وجہ سے، وہ فزیکلی انہوں نے ایک وہ بڑا سا رکھا ہوا تھا، اسے موو کر دیا تو نظر آیا کہ غائب ہو گیا. دیوار چین سے وہ گزر گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اور جوڑنا، ٹھیک ہے، ہوا میں اڑ کے دکھانا، سب کیمرے کا پانی پہ چل کے. انہوں نے تو کہنا یہ غوث وقت ہے، اور وہ نہیں دعویٰ کر رہا، کہہ رہا میں آنکھوں کا دھوکہ کروں، کیمرے کا ٹرک ہے. ٹھیک. اور ہمیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرک اور کیمرے کا دھوکہ ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، فزیکلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ٹھیک، کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل پاسبل. ٹھیک ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ نوجوان نسل اس وجہ سے دور ہو رہی ہے، یعنی دین کی غلط پکچر، ٹھیک ہے، جو پرسیپشن غلط بتائی جا رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ جو ابھی ہمارے حالیہ انتخابات پاکستان میں ہوئے، دینی جماعتیں جو الیکشن کا حصہ بنتی ہیں، ان کا جو حال ہوا آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ کہیں سے ہمیں 400 ووٹ مل رہے ہیں، کہیں سے 300 ووٹ مل رہے ہیں، کہیں سے 200 ووٹ ملا ہے، کہیں سے ضمانت ضبط ہو گئی ہے. تو کیا نوجوان نسل دینی جماعتوں پہ اعتبار ختم ہو گیا، یہ ہمارے دینی جماعتوں کا بیانیہ ٹھیک نہیں رہا؟ دیکھیں بعض جماعتوں کو جو یہ 300 ووٹ ملے، میں تو بہت خوش ہوں اندر سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرقے کی جماعتیں ہیں. یہ اگر جماعتیں حکومت میں آئیں، یہ حکومت میں نہ ہو تو روڈز بلاک کر دیتی. نہیں تو سیاسی جماعتوں میں تو فرقے کے لوگ موجود ہیں. نہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کا ڈنگ نکلا ہوا ہے. وہ جو فرقے کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں آپ کو اہل حدیث بھی نظر آئیں گے، دیوبند بھی نظر آئیں گے، بریلوی بھی نظر آئیں گے. نون لیگ کے اندر آپ کو اہل حدیث بھی نظر آئیں گے، آپ کو دیوبند بھی نظر آئیں گے. وہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، وہ پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. اچھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن جو مذہبی جماعتیں، اور ان میں جماعت اسلامی کا ذکر نہیں کر رہا. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک فرقے کی جماعت نہیں ہے. وہ سب کے ساتھ ٹالرنس والا معاملہ رکھتے ہیں.
ان کی مساجد میں اگر آپ اونچی آمین کہتے ہیں، اگرچہ ان کا امام حنفی ہوتا ہے، وہ آپ کو مارتے پیٹتے نہیں، رفع الیدین کہنے کے اوپر ڈانٹتے نہیں ہیں۔ میں فرقہ وارانہ جو جماعتیں ہیں نام لیے بغیر، کیونکہ آپ کے چینل کی پالیسی ہے، اگر میں اپنی والی سیٹ پہ ہوتا تو نام لے دیتا، آپ کے چینل کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ان کی حکومت آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے عوام الناس کے ساتھ جو حشر نشر کیا ہے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سامنے بعض اوقات گھٹنے ٹیک کی، اگر ان کو حکومت مل گئی، یہ تو دوسرے فرقوں والوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیں گے، یہ تو چھوڑیں گے نہیں ان کا کچھ۔ اللہ نہ کرے کہ کسی فرقہ وارانہ جماعت جو کسی فرقے کی یعنی پھر آپ مذہبی جماعتوں کے بجائے لبرل حکومتوں کے قائل ہیں کہ وہ لبرل کہہ لیں، سیکولر کہہ لیں، کوئی بھی اس کے لیے ورڈ استعمال کر لیں، بے شک مذہبی جماعت ہو، لیکن وہ ایسی جماعت ہو جو اپنے فرقے کا نظام نافذ نہ کرے، اسلام کو نافذ کرے، بالکل کرے، لیکن اس اسلام کو جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ مثلاً جو مرد و عورت کا اختلاط والا معاملہ یونیورسٹیز میں الگ یونیورسٹیز بنائی جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کی وہ کمبائنڈ اسٹڈی والا معاملہ نہ ہو، یہ کریں، سود کو ختم کریں، بے حیائی جو اعلانیہ ہے اس کو ختم کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اگر بریلویوں کی کسی جماعت کی حکومت آ گئی ہے تو وہ لازم کریں کہ آپ نے ربیع الاول کے جلوسوں میں نکلنا ہے، ٹھیک بھائی، یہ آپ جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بنیادی دین نہیں ہے۔ یا شیعہ کی حکومت آ جائے اور وہ یہ پابند کر دیں کہ 10 محرم کے جلوس میں جو اسکول ٹیچر شامل نہ ہوا اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ یہ پھر آپ ایک فرقے کی حکومت کو نافذ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو میں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایک دوسرے کو گستاخ کہہ کے تو کہتے ہیں کہ ان کے سر تن سے جدا، وہ تو بھائی تمام اہل حدیث کو ایز اے مکتبہ فکر بریلوی گستاخ رسول سمجھتے ہیں، اور تمام بریلویوں کو ایز اے مکتبہ فکر اہل حدیث جو ہے مشرک سمجھتے ہیں۔ تو اگر کسی فرقے کی حکومت آئے گی تو یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر راہ نجات کیا ہے؟ حل کدھر ہے؟ راہ نجات قرآن و سنت ہے، قرآن اور اہل البیت ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، کامن ٹرمز کے اوپر آئیں، اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو ایگریڈ اپان دین ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اسے امپلیمنٹ کریں، اختلافات کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹھیک، کسی فرقے کا اختلاف ہے سود کے اوپر نہیں، اسی طریقے سے کسی فرقے کا اختلاف ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط جو ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز میں ضرور ہونا چاہیے، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یعنی جو کامن ویلیوز ہیں، جو مشترکات ہیں، اس پہ اکٹھا کیا جائے، جی اس کے اوپر اکٹھا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔